انسانی جسم کا ایک لازمی جز خون ہے جو دل اور شریانوں کے ذریعے جسم کے اعضاء میں گردش کرتا رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کو شدید بیماری، سرجری اور حادثات صورتحال میں خون، پلازما، سفید خلیات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خون کے عطیات انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کسی بھی ضرورت مند مریض کو خون عطیہ کرنا صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے، جبکہ کسی دوسرے انسان کی مدد سے قدرت الہی کی جانب سے قلبی سکون و راحت حاصل ہوتی ہے اور انسان ہر قسم کی آفات اور محرومیوں سے نجات پاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ خون عطیہ کرنے سے انسان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ ہر تندرست انسان کے بدن میں تقریباً 1 لیٹر یعنی 2 سے 3 بوتلیں اضافی خون ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہر تندرست انسان کو سال میں کم از کم 2 مرتبہ خون کا عطیہ ضرور دینا چاہیے۔ اس سے صحت پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ خون کا عطیہ دینے والے افراد زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ خون عطیہ کرنے میں جتنا خون لیا جاتا ہے، اس کی کمی انسانی جسم 3 دن میں پوری کر لیتا ہے، جبکہ خون کے خلیات 56 دن میں مکمل طور پر دوبارہ بن جاتے ہیں۔ خون کے یہ نئے خلیات پرانے خلیوں سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں، جو انسان کو کئی امراض سے بچاتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ عادات جسم کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو اس کے فوائد درج ذیل ہے۔ دوران خون میں بہتری کا امکان۔ سبھی ماہرین کے مطابق خون کا اکثر عطیہ کرنا دوران خون کے نظام میں بہتری لانے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس سے شریانوں کو نقصان کم پہنچتا ہے، جس سے خون کے بلاک ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایسے افراد میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 80% تک کم ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خون عطیہ کرنے والے افراد کم بیمار ہونے کے بعد اسپتال بھی بہت کم داخل ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ان کا قیام مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک، کینسر اور فالج وغیرہ کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ مفت طبی چیک اپ۔ خون عطیہ کرنے سے قبل لگ بھگ ہر فرد کا طبی چیک اپ ہوتا ہے، جس میں جسمانی درجہ حرارت، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور ہیموگلوبین کی سطح دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح خون اکٹھا کیے جانے کے بعد اسے لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، جہاں اسے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتا ہے تاکہ جانا جا سکے کہ وہ خطرناک مرض سے تو آلودہ نہیں، جس سے لوگوں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ آئرن کی سطح متوازن رہتی ہے۔ صحت مند بالغ افراد کے جسم میں 5 گرام آئرن کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر خون کے سرخ خلیات میں ہوتی ہے، جبکہ بون میرو میں بھی یہ جز پایا جاتا ہے۔ جب خون عطیہ کیا جاتا ہے تو کچھ مقدار میں آئرن بھی کم ہوتا ہے، جو کہ عطیہ کیے جانے کے بعد خوراک سے دوبارہ بن جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق آئرن کی سطح میں اس طرح کی تبدیلی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس جز کی بہت زیادہ مقدار خون کی شریانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لمبی زندگی کا امکان۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر خون کا عطیہ کرتے ہیں، ان میں مختلف امراض سے موت کا خطرہ کم ہوتا ہے اور اوسط عمر میں 4 سال تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خون دینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ پہلا تو کسی انسان کی جان بچانا اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی فائدہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی میڈیکلی نقطہ نظر سے بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے: ہر انسان کے بدن میں اس کی ضرورت سے اضافی 3 بوتل خون کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایک تندرست انسان، مرد و عورت، ہر 3 ماہ کے بعد 1 خون کی بوتل عطیہ میں دے سکتا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کے جسم کو یہ ہوگا کہ آپ کا کولیسٹرول بھی قابو میں رہے گا اور آپ کو موٹاپا بھی نہیں ہوگا، اور ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ بھی کم ہوگا، اور خون جو عطیہ میں دیا گیا وہ پھر 3 ماہ کے اندر نیا بن جاتا ہے۔ ایک مشاہدہ کے مطابق جو مرد و خواتین خون کا عطیہ ہر 3 ماہ کے بعد دے دیتی ہے، ان کو موٹاپے کی بیماری اور ہارٹ اٹیک کی بیماری لاحق نہیں ہوتی، اور دیگر خون پیدا کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر خون دینے کے اتنے فوائد ہیں تو ہم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ ہاتھ بڑھاؤ، مدد کرو، جان بھی بچاؤ اور خود بھی تندرست رہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک بار خون کا عطیہ دینے کے بعد دوبارہ 3 ماہ یا اس کے بعد دینا چاہیے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ وقتاً فوقتاً خون کا عطیہ دیتے ہیں، ان میں دل کا دورہ پڑنے اور کینسر لاحق ہونے کے امکانات 95% تک کم ہو جاتے ہیں۔
जिस्म में आयरन की ज़्यादा मकदार और इसके कम अखराज की वजह से आयरन इंसान के दिल, जिगर और लबलबे को मुतासिर करता है। तहकीक से साबित हुआ है कि जिस्म में आयरन की मकदार को मुतवाज़न रखने के लिए खून अतिया करना एक इंतहाई मुफीद अमल है। इस अमल से रगों में खून के लोतरे बनने, इंजमात को रोकने और जिस्म में खून के बेहतर बहाव में मदद मिलती है। बाकायदगी से खून देने वाला डोनर्स मोटापे का शिकार नहीं होते, क्योंकि खून देने का अमल जिस्म की चर्बी को कम और वजन कंट्रोल करने में मुआवनत साबित होता है। खून अतिया करने के बाद नए खून के बनने से चेहरे पर निखार पैदा होता है और ये चेहरे पर बुढ़ापे के असरात को ज़ाइल करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में खून का अतिया देने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफसोस है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 1 से 2% ऐसे अफराद हैं जो रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया बाकायदगी से देते हैं, जबकि दीगर अफराद हादिसात या दीगर संगीन सूरतों में खून अतिया करते हैं। हालांकि हर वो शख्स जिसकी उम्र 17 से 50 साल और वज़न तकरीबन 50 किलो से ज़ायद हो, वो खून का अतिया दे सकता है। इसके अलावा अतिया शुदा खून की जदीद मशीनों पर 7 तरह की टेस्टिंग भी की जाती है, जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी, एड्स, मलेरिया और आतिश के टेस्ट शामिल है और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप के मुहैया की जाती है, जिसकी वजह से डोनर अपनी किसी भी पोशीदा बीमारी के इलाज हो जाने से पहले ही आगाह हो जाता है। अगर आम हालात में ये टेस्ट किसी मायारी लेबॉरेटरी से करवाए जाए तो इनका मुआवजा 1000 रुपये होता है, जबकि खून अतिया करते वक्त ये टेस्ट बिला मुआवजा हो जाते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक हमारे जिस्म में खून की ज़िंदगी महज 120 दिन होती है, तो क्यों ना हम वो खून ज़ाया होने से बचाए, अपने अंदर खिदमत खल्क का जज्बा पैदार करे, खून का अतिया दे और किसी की ज़िंदगी बचाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सुफियान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकान को भी दबा दीजिए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके मोबाइल के स्क्रीन पर मिलते रहे। वस्सलाम फ़ी अमान अल्लाह।